الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آسان فہم قرآن کا آج ہم نواں سبق کریں گے جس میں ہم سورۃ الاخلاص پڑھیں گے. گرامر میں فعل مضارع کریں گے، ہم نے ماضی کیا تھا، اور کچھ نکات تعلیم بھی سیکھیں گے. پھر سے ہم کہیں کہ الحمدللہ ہر سبق کے الفاظ قرآن کریم میں کئی بار آ رہے ہیں. جیسے اس سبق کے الفاظ 16 ہیں جو قرآن کریم میں تقریباً 500 بار آتے ہیں، اور اب تک ہم نے تقریباً 100 الفاظ سیکھے جو قرآن کریم میں 25,000 بار آئے ہیں. تو شروع کرتے ہیں ہم سورہ اخلاص سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد. قل یعنی کہہ دیجئے، کہیے. قل کہہ دیجئے. ہوا وہ، اللہ احد ایک ہے، اکیلا ہے، ایک ہے، یونیک ہے. کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے. یہ صورت بہت ہی سادی ہے اور مجھے یقین ہے کہ آپ میں سے بہت سوں کو پوری معلوم ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. صمد کا ایک دوسرا ترجمہ سمجھانے کے لیے بہت اچھا ہے. سب اس کے محتاج ہیں، ہر کوئی اس کی طرف رجوع کرتا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں. سب اس کے محتاج ہیں، چاہے وہ کتنے ہی بڑے ہوں، کتنا ہی دندناتے پھرتے ہوں، وہ محتاج ہیں اس کے، پل پل محتاج ہیں. لم یلد ولم یولد. لم یعنی نہیں. ایکچولی یاد رکھیے لم، عربی کا لم جو ہے وہ ڈڈ ناٹ سے اچھا ٹرانسلیٹ ہوتا ہے. ڈڈ ناٹ یعنی پاسٹ ٹینس کا ناٹ. یلد بیگیٹس، گیوز برتھ. ہی ڈڈ ناٹ گیو برتھ. اردو میں نہیں کا ماضی کیسے بولیں گے ہم؟ بہرحال لم یلد اس نے نہیں جنا. موٹا ترجمہ ہے لیکن بالکل ڈائریکٹ ہے. اس کی کوئی اولاد نہیں ہے. لمبا چوڑا ترجمہ ادبی ہے لیکن ڈائریکٹ ہم کہیں گے لم یلد اس نے نہیں جنا. ہی ڈڈ ناٹ beget. He did not give birth. لم یلد he did not give birth. ولم یولد and nor is he begotten، یا اور نہ وہ جنا گیا. یہ ایکٹیو وائس ہے یلد، اور یولد پیسیو وائس ہے. begets is begotten. یلد begets، یولد is begotten. نہیں اس نے جنا اور نہ وہ جنا گیا. اور یلد ایکٹیو وائس ہے، اس نے جنا. یولد پیسیو وائس ہے، وہ جنا گیا. ٹھیک ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. اور لم یکن نہیں ہے. لم یکن نہیں ہے. لہو اس کا، کفواً ہمسر برابری کا، احد کوئی. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ اور نہیں ہے اس کا ہمسر کوئی. احد کے دو معنی ہیں. پہلی آیت میں احد وہ ایک ہے، اور آخری آیت میں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ مطلب کوئی. اوکے. منفی معنوں میں، نیگیٹو معنوں میں کوئی، پازیٹیو معنوں میں اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. جیسے عرب ورلڈ میں کہتے ہیں کہ فی احد، کوئی ہے. اگر ہے تو فی واحد بولنا چاہیے، ایک ہے. لیکن فی احد یعنی ایک موجود ہے نہیں کہتے ہیں. اللہ کے لیے پازیٹیولی صرف اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. نیگیٹیولی کسی اور کے لیے یعنی عام معنوں میں کہ کوئی ہے ہوتا ہو، لیکن پازیٹیولی ایک، وہ صرف اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اکیلا ہے. اس صورت کو جو کہ ہم نے سیکھ لیا، اور مجھے یقین ہے کہ بہت سادی صورت ہے، آپ میں سے بہت سو کو معلوم ہوگی کہ کہو وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس نے جنا اور نہ وہ جنا گیا، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں. اس کو اور ایک طرح سے دیکھ سکتے ہیں آپ کہ کہو وہ اللہ ایک ہے. اللہ بے نیاز ہے، ساری دنیا ساری اس کی طرف رجوع کر رہی، مانگ رہی، بھیک مانگ رہی. ہم سب بھیک مانگتے ہیں اس سے. ٹائم اسکیل پر لم یلد ولم یولد. ٹائم اسکیل پر پچھلے سال کتنے بھی پیچھے چلے جائیے اب، ہزاروں کروڑوں اربوں خربوں، وہ ہمیشہ سے. اور نہ وہ جنا گیا، نہ اس کا بیٹا، کچھ نہیں. ٹائم اسکیل پر وہ ایک ہے. اور اسپیس اسکیل پر
وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، یعنی موجودہ بھی کوئی اس کی برابری کا نہیں، کوئی اس کی برابری کا نہیں۔ قل هو اللہ احد کو ہم زندگی میں کیسے لائیں؟ ایک مثال دینا چاہتا ہوں میں بس۔ کیا دعا کر سکتے ہیں قل هو اللہ احد سے؟ مثلا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اے اللہ مجھے سچی توحید نصیب فرما، مجھے صرف تیری ہی عبادت کی توفیق دے۔ تو یہ نا توحید کی دعوت ہے اس میں۔ ہم پتھروں کو تو نہیں پوچھتے الحمدللہ، لیکن دوسرے شرک کرتے ہیں۔ کون سے؟ مثلا ریا ہے، ریاکاری کے بارے میں کہا شرک ہے، یا مثلا نفس کو مانتے ہیں، افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنا نفس، استغفر اللہ، نفس کو معبود بنا لیا، اپنی ہوائے نفس کو، اپنی خواہش نفس کو معبود بنا لیا۔ یا اللہ تعالیٰ نے کہا لا تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت مت کرو، شیطان کی مت سنو۔ تو یہ ایریا میں اپنے آپ کو چیک کر سکتے ہیں، احتساب کر سکتے ہیں کتنی بار میں شیطان کے چنگل میں پھنسا، کتنی بار اپنی خواہشات میں پھنس گیا، کیوں پھنسا؟ غلط دوستوں کی وجہ سے، غلط چیزوں کی وجہ سے۔ پلان کیجئے ان کو ہٹانے کی، صحبت صالح کی، اچھی چیزوں کی طرف آئیے اور تبلیغ کیجئے اس بات کی۔ یہ سورت قرآن کی 1/3 کے برابر ہے جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، اور اس کو زندگی میں لانے کا ایک بہترین فارمولہ وہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے، یعنی ہر فرض نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 قل پڑھا کرتے تھے سلام پھیرنے کے بعد، اور فجر کے بعد اور مغرب کے بعد 3 بار پڑھا کرتے تھے۔ اور اس کے بارے میں ایک حدیث، ایک واقعہ بھی آتا ہے کہ ایک صحابی ہر نماز کی ہر رکعت میں سورتیں پڑھنے کے بعد قل هو اللہ احد پڑھتے تھے۔ صحابہ کرام نے اس کا ذکر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، تو آپ نے پوچھا ان صحابی سے کہ ایسا کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ مجھے اس سورت سے محبت ہے۔ آپ نے کہا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمہیں اس سورت کی محبت نے جنت میں داخل کر دیا۔ اس سورت سے محبت کیسے کریں گے ہم؟ یہ بہت اہم ہے۔ جھک جاؤ انسان جھک جائے گا، اٹھ جاؤ اٹھ جائے گا، لیکن محبت کرو یہ تو دل کا معاملہ ہے۔ تو کیسے کریں گے محبت؟ سوچیے آپ۔ ایک تو ایکسٹرنل ہے کہ آپ کہیں بھئی اس سورت کی محبت جنت میں لے جائے گی، یہ تو رزلٹ ہے اس کا، ٹھیک ہے، رزلٹ کے لیے بھی کر سکتے ہیں آپ، لیکن انٹرنلی خود اندر سے کیسے آئے؟ ہم ایک مثال دیں گے کہ اگر آپ کا کوئی رشتہ دار ہو جو بہت ہی شاندار پوزیشن پر ہو، بڑا پاورفل ہو، بہترین پلیئر ہو، مشہور ہو، اور آپ ٹرین میں سفر کر رہے ہو، کسی نئے آدمی سے ملاقات ہو رہی ہو، آپ کسی نہ کسی بہانے 2-3 منٹ میں ذکر کر ہی دیں گے کہ میرا بھائی، میرا چچا فلاں ہے۔ کریں گے نہیں کریں گے آپ؟ کسی نہ کسی بہانے آپ بتا دیں گے ارے آپ کو معلوم ہے میرے بھائی صاحب ہے نا، میرے چچا جو ہیں وہ فلاں ہیں، پریزیڈنٹ ہیں یا جنرل ہیں ملٹری کے، یا نوبل لاریٹ ہیں، یا بہترین اسپورٹس مین ہیں، چاہے آپ کو فائدہ پہنچ، یا میرے گھر کا پڑوسی ہے وہ۔ انسان چاہتا ہے کہ جس کے اندر خوبی ہو اس کا ذکر کرے۔ ہم کہیں گے اللہ تو میرا خالق ہے، رازق ہے، رب ہے، محبوب ہے، سب سے بڑھ کر محسن ہے۔ شوق سے پڑھیے قل هو اللہ احد اللہ الصمد، خوشی سے پڑھیے۔ میں کس اللہ کی عبادت کرتا ہوں؟ وہ تو اکیلا ہے، سب اس سے بھیک مانگتے ہیں، میں بھی بھیک مانگتا ہوں، میں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ لم یلد ولم یولد، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اس اللہ کی میں عبادت کرتا ہوں۔ ولم یکن لہ کفوا احد، خوشی سے پڑھیے، شوق سے پڑھیے۔ ایک طریقہ ہے اس صورت سے محبت ڈیولپ کرنے کا۔ تو اس میں ہم نے جو الفاظ سیکھے، احد یعنی ایک یا کوئی، اور لم ڈڈ ناٹ نہیں کے معنی میں، لیکن ماضی کے معنی میں گزارش کروں گا ہمارے قاری عمران خان صاحب سے کہ وہ آئیں اور آپ کو اس صورت کی پریکٹس کرائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل کہہ دیجیے هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، لم یلد
ولم يولد ولم يكن اور نہیں ہے له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد. لم یلد سے پھر سے پڑھیے. لم یلد ولم یولد. لم یلد ولم یولد. لم نہیں يلد جنا اس نے. لم يلد نہیں اس نے جنا. ولم اور نہیں يولد جنا گیا. لم يلد ولم يولد نہ اس نے جنا. لم يلد ولم يولد ولم يكن اور نہیں له كفوا أحد کوئی. ولم يكن له كفوا أحد. جزاکم اللہ خیر. اب ہم چلتے ہیں گرامر کی طرف. ناظرین یاد رکھیے گرامر کے اس سیشن میں خاص کر پریکٹس ٹی پی آئی کے ذریعے سے کیجیے، کیونکہ ہم سوچ رہے ہیں، سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. اب بولنا بھی ہے اور بتانا بھی ہے. بولنا بھی ہے اور اشارے بھی کرنا ہے تاکہ آپ جلد سے جلد سیکھیں. ہم نے دیکھا کہ الفاظ کی جو ہم کہتے ہیں، سنتے ہیں، لکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، 3 قسمیں ہیں کلموں کی. ایک تو ہے اسم یعنی نام یا صفت، اور دوسرا ہے فعل جس سے کرنے کا پتہ چلے یا ہونے کا، جیسے فعل اس نے کیا، فتح اس نے کھولا. اور تیسرا ہے حرف یعنی جو اسموں اور فعلوں کو ملا ہے. ہم نے اسم کے بارے میں بھی دیکھا، اس کی جمع بنانا بھی سیکھی، اور حروف کے بارے میں خاص کر 8 حروف جر بھی سیکھے اور دوسرے بھی سیکھے، انا ہے، ان ہے وغیرہ سیکھیں گے. اور بھی فعل کو ہم نے شروع کیا ہے. یہ بھی یاد رکھیے عربی میں اکثر فعل 3 حروف سے بنتے ہیں. فعل، فتح، نصر، ضرب. عربی زبان میں 2 طرح کے فعل ہیں. ایک ہے فعل ماضی اور دوسرا ہے فعل مضارع. فعل ماضی جو ہو گیا، فعل مضارع جو ابھی تک نہیں ہوا. اوکے، اس کو اس طرح سے یاد رکھیے. فعل ماضی جو ہو گیا، فعل مضارع جو ابھی تک نہیں ہوا، ہو رہا ہے یا ہوگا. اس لیے اس کو ماضی کو پرفیکٹ کہتے ہیں اور مضارع کو امپرفیکٹ کہتے ہیں. یہ پاسٹ ٹینس پریزنٹ ٹینس نہیں ہے. ماضی جو ہو گیا، مضارع جو ابھی تک نہیں ہوا یعنی ہو رہا ہے یا ہوگا. ٹھیک ہے. اور شکر ہے کہ 2 صیغے ہیں، ورنہ فعل، فعلوا، فعلتا، فعلتم، فعلتو، فعلنا، فعلت، فعلنا، فعلتی، فعلتن، فعلتو، فعلن، اور پھر 2 کے فعلتما، فعلا، اور پھر جو ہے اور پھر مستقبل کے ہاتھ بھی ہمارے ایگزاسٹ ہو جاتے تھے اشارے. بہرحال ہم نے سیکھا فعل ماضی. فعلا ترجمہ کیجئے. فعلا کیا، ایکشن کے ساتھ. ایکشن بہت ضروری ہے تاکہ یہ بجلی جو ہے ہمارے ذہن میں آ جائے. اور ڈھیلا ہاتھ مت رکھیے، وہ ڈھیلی بجلی ہلکی بجلی تیار ہوگی ذہن میں اور ویسے ہی بھول جائیں گے آپ. اسٹرانگ رکھیے. کسی کو مارنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اسٹرانگ رکھیے. فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا. اور ذہن پہ زور دیجیے آپ کیا کہہ رہے ہیں. صرف منہ سے ہی دہرانا نہیں ہے، مجھے آپ کا دماغ چاہیے، مجھے آپ کا اٹینشن چاہیے، توجہ چاہیے. فعلتا آپ نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلنا ہم نے کیا. ٹھیک ہے. ترجمہ کیجئے. فعلا اس نے کیا، فعلو اس سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلتو ہم نے کیا، فعلنا. ہم سب نے کیا. اوکے. فعلتو نہیں ہے، یعنی اپنے لیے تو کا صیغہ ہے. فعلتو میں نے کیا، فعلنا ہم نے کیا. اب ہم کریں گے فعل مضارع یعنی جو ابھی تک نہیں ہوا، ہو رہا یا ہوگا. یفعلو. دیکھیے ٹی پی آئی یا اشاروں کو اچھی طرح یاد رکھ لیجئے تاکہ ہم آگے کنفیوز نہ ہوں، مکس نہ کریں. فعل ماضی ہو گیا ہے تو ہمارے ہاتھ کی سطح نیچے ہے، جیسے ہاتھ جو ہے برابری سطح پر ہے، ہاریزونٹل ہے. فعل، فعلو، فعلتا، فعلتم، فعلتو. مضارع ہو رہا ہے تو آپ کی ہاتھ کی سطح آنکھ کی سطح ہوگی. اوکے. ابھی ہو رہا ہے، آواز بھی اونچی اور ہاتھ بھی اونچا. ٹھیک ہے.
فعلا فعلو فعلتا فعلتم فعلتم. یفعلو یفعلو وہ کرتا ہے یا کرے گا، دونوں معنی ہیں، لیکن ہم پریکٹس کے لیے ایک ہی لیں گے، وہ کرتا ہے. ٹھیک ہے. یفعلون وہ سب کرتے ہیں. ترجمہ کیجئے. یفعلو یفعلون تفعلو آپ کرتے ہیں، تفعلون آپ سب کرتے ہیں، افعلو میں کرتا ہوں، نفعلو ہم سب کرتے ہیں. یاد رکھیے یہ صیغے بھی قرآن کریم میں ان سے یہ صیغے ہی نہیں بلکہ ان صیغوں پر یا ان نمونوں پر یفعلو یفعلون تفعلو تفعلو افعلو یفعلو یفعلون تفعلو تفعلون افعلو نفعلو قرآن کریم میں تقریباً 5000 الفاظ آئے ہیں. یفعلو یفعلون تفعلو تفعلون افعلو نفعلون نہیں ہے، یہ نفعلون نہیں ہے، یہ افعلو نفعلو. یہ یاد رکھیے اچھی طرح سے، نفعلون نہیں ہے. یفعلو یفعلون ہے، تفعلو تفعلون ہے، افعلو نفعلون نہیں ہے، نفعلو ہے بس. چلیے میں گزارش کرتا ہوں ہمارے ساتھی رضا احمد خان سے کہ وہ آئیں آپ کو اور 5 منٹ کے لیے پریکٹس کرائیں. شوق سے کیجئے، انشاءاللہ اللہ کے کلام کو سمجھنے میں بہت مدد ملے گی. السلام علیکم. آئیے ناظرین گرامر کی پریکٹس شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے ایک گہری سانس لے لیجئے. آئیے پریکٹس شروع کرتے ہیں. پچھلے سبق میں ہم نے فعل ماضی کی پریکٹس کی تھی، فعلا فعلو فعلتا فعلتم فعلتو فعلنا. اب فعل مضارع کی پریکٹس کریں گے جیسے امپرفیکٹ ٹینس بتایا گیا. یفعلو یفعلون تفعلو تفعلون افعلو نفعلو. 4 راؤنڈ میں پریکٹس کریں گے اس کو بھی. سب سے پہلے عربی اور اردو ترجمے کے ساتھ. آئیے آپ میرے ساتھ دہرائیے. یفعلو وہ کرتا ہے، یفعلون وہ سب کرتے ہیں، تفعلو آپ کرتے ہیں، تفعلون آپ سب کرتے ہیں، افعلو میں کرتا ہوں، نفعلو ہم کرتے ہیں. ایک بار اور. یفعلو وہ کرتا ہے، یفعلون وہ سب کرتے ہیں، تفعلو آپ کرتے ہیں، تفعلون آپ سب کرتے ہیں، افعلو میں کرتا ہوں، نفعلو ہم کرتے ہیں. دوسرے راؤنڈ میں میں عربی بولوں گا، آپ اس کا ترجمہ بتائیے سوچ سمجھ کر. یفعلو یفعلون تفعلو تفعلون افعلو نفعلو. ایک بار اور. یفعلو یفعلون تفعلو تفعلون افعلو نفعلو. ٹھیک ہے. تیسرے راؤنڈ میں صرف عربی کی پریکٹس ہوگی. آپ میرے ساتھ دہرائیے صرف عربی میں، اشارے کرتے رہیے سب میرے ساتھ. یفعلو یفعلون تفعلو تفعلون افعلو نفعلو. ایک بار اور. یفعلو یفعلون تفعلو تفعلون افعلو نفعلو. اب میں اشارے کروں گا اور آپ اس عربی میں بتائیں گے. آخری راؤنڈ میں میں صرف اشارے کروں گا، آپ عربی میں بتائیے. ایک بار اور. نفعلونا نہیں ہے، آخری میں نفعلونا کی آواز ہے، افعلو نفعلو. ٹھیک ہے. اس میں بھی ایک چھوٹا سا راز یاد رکھیے. ہم نے دیکھا تھا فعل ماضی میں فعل فعلو فعلتا فعلتم فعلتو فعلنا دم چینج ہو رہی تھی. جو گزر گیا کہ دم نظر آ رہی ہے. جو چیز آ رہی ہے اس کے منہ کو دیکھ کر میں کہہ سکتا ہوں کیا آ رہی ہے. اگر میں روڈ کے بیچ میں کھڑا ہوں کیونکہ صحیح نہیں ہے، بس آ رہی ہے یا کار آ رہی ہے یا سائیکل آ رہی ہے، سامنے کا حصہ دیکھ کر کہہ سکتے. اس یہاں پر سامنے کا حصہ چینج ہو رہا ہے. یفعلو یفعلون تفعلو تفعلون افعلو نفعلو. بے شک اونا یہاں ایڈڈ ہے لیکن میجر چینج ہے یا تا تا آ نا. یاد رکھنے کے لیے میرے ساتھ ایک 5 بار دہرائیے کیونکہ اس میں 5000 الفاظ اس پیٹرن پر آئے ہیں تقریباً. میرے ساتھ یا
تا تا نا یا تا تا نا. یہ سٹارٹنگ کو یاد رکھیے اچھی طرح سے. اگر وہ یا ہو تو وہ کر رہا ہے, یا آ ہو تو میں کر رہا ہوں. یفعلو یفعلون, تفعلو تفعلون, افعلو نفعلو. اسی کو ہم نے ہوائی جہاز, اگر آپ بیچ میں کھڑے ہوں رن وے کے, خطرہ ہے ویسے کوئی کھڑے ہونے بھی نہیں دے گا, تو ہوائی جہاز کے سامنے تبدیلیاں بتائی گئی ہیں لینڈ ہوتے ہوئے ہوائی جہاز پر, آتے ہوئے یا تا تا آ نا. تو فعل ماضی میں اینڈ چینج ہو رہا ہے, فعل مضارع میں بگننگ, شروع کا حصہ. ایک بار پورا کر لیں ہم ماضی اور مضارع, ٹھیک ہے میرے بات. فعل فعلو, دونوں مل کے 10,000 ہو جاتے ہیں. یہ 5,000 نمونے, 5,000 نمونے. فعل فعلو, فعلت فعلتم, فعلت فعلنا, یفعلو یفعلون, آواز اوپر ہاتھ اوپر. تفعلو تفعلون, افعلو نفعلو, فعل فعلو, ہاتھ نیچے, ہاتھ نیچے. فعلت فعلتم, ہاتھ نیچے. فعلت فعلنا, یفعلو یفعلون, تفعلو تفعلون, افعلو نفعلو. ٹھیک ہے, انشاءاللہ ہم اس کو اور دہرائیں گے. نقطہ تعلیم لیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مسلم کی حدیث ہے, جب بھی اللہ کے بندے اس کے کسی گھر میں اجتماع کرتے ہیں, مل کے بیٹھتے ہیں, مل کا اجتماع ضروری ہے. اکیلے پڑھیں گے آپ تو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کا تو کی فضیلت ملے گی آپ کو, لیکن اجتماع کرنے سے یہاں 4 فضیلتیں مل رہی ہیں ایکسٹرا. کیا ہوگا؟ ان کے اوپر سکینت نازل ہو رہی ہوگی, رحمت ان کو ڈھانک لیے ہوگی, فرشتے گھیر لیے ہوں گے, اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر اپنے مقربین میں کر رہا ہوگا. اسی پر ہم آج کا سبق ختم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کریم پڑھنے, سمجھنے, عمل کرنے, پھیلانے کی توفیق دے. اس پروگرام کو ضرور کنٹینیو رکھیے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس میں ہم کو سادے اذکار و سادی پریکٹسز سے ایسے الفاظ سکھا رہا ہے جو قرآن کریم میں ہزاروں بار آتے ہیں الحمدللہ. اور اس سے نماز بھی سیکھ رہے ہیں آپ, یا نماز والی صورتیں بھی سیکھ رہے ہیں. بالکل سادہ سا کورس, نماز بھی سیکھ رہے ہیں, اور نماز کے ذریعے عربی بھی اور اس کے ذریعے قرآن بھی. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.